السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کوئی بھی چیز بغیر قربانی کے وجود میں نہیں آتی ہے۔ مکان بنانا ہے، قربانی دو۔ دکان بنانی ہے، قربانی دو۔ مدرسہ بنانا ہے، قربانی دو۔ تو اتنا بڑا دین جس پر جنت کا فیصلہ ہے، دیندار کو اللہ جنت دے گا۔ جنت اور جہنم کا دار و مدار دینداری اور بے دینی پر ہے۔ تو اتنا بڑا دین بغیر قربانیوں کے کیسے وجود میں آئے گا؟ صرف بیان سے وجود میں نہیں آئے گا، اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی، جان بھی کھپانی پڑے گی، مال بھی لگانا پڑے گا، جذبات کے خلاف ہوگا، مزاج کے خلاف کو برداشت کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لائن کی قربانیاں دی، پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر لائن کی قربانی دی۔ اس قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج سارا حاجی جو ہے وہ مکہ میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں۔ بغیر قربانی کے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، تھکنا پڑتا ہے۔ خالی آدمی کھانا کھائے، گھومے پھرے اور دین زندگی میں آئے، یہ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا تک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی 2 مہینے تک 2 چاند ہم دیکھ لیتی تھی اور ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا۔ آج گٹھامن میں کوئی ایسا گھر ہے تو پوچھا کسی نے آپ کیا کھاتے تھے؟ فرمایا اسودین، 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزر ہوتا تھا۔ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ماں ہے ام المومنین۔ کھانے کو کچھ نہیں، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ آپ فرماتے ہیں کچھ ہے کھانے کو؟ کہ کچھ نہیں ہے، چلو انی صائمون۔ اس لیے اپنے دین کے لیے کھپنا، تو کہا کہ سودین، کھجور اور پانی، اس پر جو ہے ہمارا گزر ہوتا تھا۔ اتنی بھوک لگتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب ہو جاتے تھے۔ اور کبھی کبھی اپنا
اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیتے تھے. حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو جبریل علیہ السلام جب قرآن کی آیتیں لے کر آتے تو طائف کے انگور بھی لے کر آتے, شام کے زیتون بھی لے کر آتے, ہندوستان کے آم بھی پہنچا دیتے وہاں. یہ آم یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے دور میں, وہ تو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے آم. جب قرآن لے کر آتے ہیں وہاں سے تو یہ بھی کہتے کہ حضرت یہ آم بھی لے لو, حالانکہ پتہ ہے کہ فاقہ ہے. نہ حضور نے کبھی شکایت کی اور نہ کبھی جبریل نے پوچھا, یہ کہ حضور نے شکایت بھی نہیں کی اور حضور نے پوچھا بھی نہیں, بھی قرآن تو لائے ہوئے یار, جنت سے کچھ پھل فروٹ بھی لے آتے. قرآن لیا, محفوظ کیا اور جبریل سلام کر کے چلے گئے. کبھی جبریل نے پوچھا نہیں ہے کہ میں آئی ہیلپ یو, کچھ مدد کروں آپ کی, آپ فاقے سے ہیں. اور نہ اللہ نے پوچھوایا. حالانکہ اوپر سے آتے تھے, جنت کے سارے باغات ان کے سامنے, جنت پوری ان کے سامنے, لیکن کبھی اللہ نے نہیں کہا ارے جبریل مدینہ جا رہے ہو, بھوکا ہے ہمارا نبی, کچھ کھجورے لے جاؤ, کچھ پھل لے جاؤ, کچھ کیلے لے جاؤ, کچھ یہ لے جاؤ, کچھ. تنے تنہا. ایک مرتبہ کا قصہ تو ایسا ہوا کہ دوپہر کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آ گئے بغیر وقت کے. ایک تو نماز کا وقت ہوتا ہے, تو آدمی نماز میں تو آتا ہی آتا ہے, لیکن کوئی 10 بجے آ جاوے, کوئی 11 بجے آ جاوے, بھی تو نماز کا وقت ہے نہیں, کیسے آ گئے؟ ابھی نبی آ گیا اچانک. بیٹھے تو تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر بھی آ گئے, تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بھی آ گئے. اتفاق. آپ نے فرمایا من الذی اخرجکما, یہ جملہ کا من الذی اخرجکما, کہ تم دونوں کیوں آئے, کیا بات ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت میں تو بھوک کی وجہ سے آیا ہوں, کھانا نہیں ہے گھر میں کچھ. حضرت عمر سے کہا بھی آپ, کہ میں بھی بھوک کی وجہ سے آیا ہوں. تو ان دونوں نے پوچھا کہ حضرت آپ, یہ کہا میں بھی بھوک کی وجہ سے آیا ہوں. تینوں بڑے ہیں اور تینوں ایک ساتھ سو رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں. ایک نبی ہے, 2 صحابی ہیں, اور حال کیا ہے کہ تینوں کے تینوں بھوک کی وجہ سے نکلے. اب مشورہ کیا ابھی کیا کریں. یہ حدیث میں ایک قصہ تفصیل سے آتا ہے, میں مختصر بیان کروں گا, میری طبیعت مزانی ہے, میں تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ میں سمجھا رہا ہوں کہ بغیر قربانی کے, بغیر تھکے, بغیر مجاہدے کے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی ہے. تو اتنا بڑا دین کیسے وجود میں آئے گا؟ کیا کریں, کیا کریں, کہاں جائیں, کیا کریں. تینوں بڑے مشورہ کر رہے. کھانے کا مشورہ, بھوک لگی ہے کیا کریں. تو حضور نے خود نے فرمایا بھئی میرا معمول تو یہ ہے کہ مجھے جب بھی بھوک لگتی ہے تو میں تو میرا پرانا میزبان ہے نا وہاں چلا جاتا ہوں. ابو ایوب انصاری, یہ حضور کے میزبان تھے, شروع سے چلے آ رہے تھے وہ. اور ام ایوب جو ہے یہ کچھ نہ کچھ میرے لیے رکھ دیتی ہے, وہاں چلا جاتا ہوں. 2-3 صحابہ تھے جن کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پوچھے چلے جاتے تھے. بغیر پوچھے کا مطلب بلا جھجک, یہ نہیں کہ گھر میں داخل ہو گئے, یہ نہیں. ایک ابو ایوب اور ایک سعد ابن عبادہ. سعد ابن عبادہ بھی ایسے ہی تھے, بہت بڑے زمیندار تھے مدینہ منورہ کے. بہت بیگھا زمین تھی ان کی, پھیلی ہوئی دائیں بائیں. بھئی یہ کس کی زمین ہے؟ سعد ابن عبادہ کی. ارے یہ کس کی ہے؟ سعد ابن عبادہ کی. بھئی یہ کس کی ہے؟ سعد ابن عبادہ کی. اور بہت بڑا دل تھا ان کا, سعد ابن عبادہ کا, بہت بڑا دل. انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کوئی بھی بھوکا ہو میرے گھر پہ آ جاؤ.
اور اس سے آگے کی بات، مکہ مکرمہ سے شام کوئی جاتا تو مدینہ سے گزر ہوتا تھا، تو بیچ میں کھجور کے درخت آتے تھے، تو کھجور کے درخت کے اوپر وہ سرید گرم گرم رکھ دیتے تھے، اور اعلان ہوتا تھا کہ کوئی مسافر ہندو ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو، بس اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے گرم گرم سرید کھا لو، اور کھجوریں رکھیے جتنے اپنے جھولے میں بھرنی ہے بھر لو، اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے وہ پانی پی لو، آپ کو اترنا نہیں ہے، کسی جگہ جانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اپنا پیٹ بھرو، کھاؤ، کھجوریں لے جاؤ، پانی لے جاؤ، اور اپنا سفر شروع کرو، اور خیال رکھنا واپسی میں بھی آپ کو ایسا ہی ملے گا۔ یہاں یہ سعد ابن عبادہ، جناتوں نے ان کو قتل کیا تھا، جناتوں نے ان کو مارا تھا شام میں۔ یہ سعد ابن عبادہ بڑے آدمی تھے، اور بڑا لمبا قصہ ہے کہ جناتوں نے کیوں مارا ان کو، اس کا خبر ہے کہ نا جنات بھی قتل کرتے ہیں۔ سعد ابن عبادہ کو قتل کرنے والے جنات تھے۔ نحن قتلنا سید الخزرج سعد ابن عبادہ، نحن قتلنا سید الخزرج سعد ابن عبادہ فرمیناہ ولم یخطف آدا۔ شام میں تھے، حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی یہاں مدینہ منورہ میں، اور فجر کی نماز پڑھا کر یوں بیٹھے، اور جناتوں نے یہ اشعار پڑھے مسجد نبوی میں، نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ فرمیناہ فلم یخطف آدا۔ ہم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا، یعنی 10 منٹ پہلے قتل کیا ہے، اور 10 منٹ بعد یہاں خبر دے رہے ہیں، کہاں شام اور کہاں مدینہ۔ اور ایسا تیر ہم نے مارا ہے کہ سیدھا اس کے دل کو لگا، اور ہم نے قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا بھی کہاں سے آواز آ رہی ہے، یہ کون ہے، ہمارے اتنے بڑے آدمی کو مار دیا، یہ کون ہے؟ تو جنات بھی ہوتے تھے نا، جنات۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ ہاتف غیبی کی آواز ہے، کوئی انسان نہیں بول رہا ہے۔ کبھی یہاں سے آواز آتی تھی، کبھی یہاں سے آواز آتی تھی، کبھی وہاں سے آواز آتی تھی، کبھی پیچھے سے آواز آتی تھی۔ تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ جناتوں نے یہ کام کیا ہے۔ پھر جناتوں نے کہا بھی حضرت عمر کو ہم نے مارا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں قصاص لوں گا، قصاص، لیکن وہ کا قابو میں آوے، پکڑے تو جاتے نہیں ہے نا۔ اسی لیے جناتوں نے ہمارے حضرت جی سے کہا تھا کہ حضرت ہم گشت نہیں کر سکتے، کہ کیوں؟ کہ گشت کرنے جاتے ہیں تو ایک وہاں بھاگ جاتا ہے، ایک وہاں بھاگ جاتا ہے، ایک امریکہ چلا جاتا ہے، ایک روس چلا جاتا ہے، کس پر گشت کریں ہم؟ یہ سعد ابن عبادہ بڑے آدمی تھے، سید الخزرج سعد ابن عبادہ، نحن قتلنا سید الخزرج سعد ابن عبادہ فرمیناہ بسہم فلم یخطف آدا۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر میری چلتی، یعنی میں اپنے میرے قابو میں ہوتی، ان قاتل کا بھی میں قصاص لیتا، لیکن میرا قابو کی نہیں ہے۔ ان کے گھر چلے جاتے تھے، بڑے سخی تھے، کھجوروں کے بڑے بڑے باغات تھے، اور آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اب تمہارے پاس زمین بہت ہے، کھجوریں اگاؤ، تو برکت ہے، یہ قرآنی پھل ہے، جنتی پھل ہے، آئے گا 8 سال میں 10 سال میں، لیکن پھر جو ہے تمہاری پیڑیاں کی پیڑیاں کھائیں گی۔ مدینہ منورہ میں دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت 500 سال سے ہماری پیڑیاں کھا رہی ہے۔ اس لیے کھجور جو ہے نا، اس کے زمین کا بھاؤ الگ، کھجور کے درخت کا بھاؤ الگ، اور پھر اجوا کھجور کا باغ ہو تو اس کا بھاؤ الگ، عنبر کا الگ، پھر اس کی گٹھلی جو ہے اس کا ریٹ الگ، گٹھلی بکتی ہے وہاں۔ بڑے باغات تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سعد بن عبادہ کے وہاں چلے جاتے، اور کبھی ابو ایوب انصاری کے مکان پر آ جاتے۔
لیکن حضور اکیلے جاتے تھے، سارے خاندان کو لے کے نہیں جاتے تھے۔ اب یہ تو 3 ہو گئے، 3 ہے نا۔ آپ نے فرمایا بھی میں تو ابو ایوب انصاری کے مکان پر جاتا ہوں، لیکن یہ کب تم دونوں بھی ہو تو دونوں کو چھوڑے بغیر کیسے جاؤ، چلو تم بھی چلو۔ تو ام ایوب جو تھی ان کا معمول تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ بچا کے رکھتی تھی، لیکن ٹائم کے اندر کا مطلب ہے کہ 11 بجے تک تو حضور آ ہی جاتے ہیں۔ بھئی آج تو 12 بج گئے، 12:30 بج گئے، حضور نہیں آئیں گے، پھر وہ کھا جاتی تھی یا کھلا دیتی تھی۔ اب جانے میں دیر ہو گئی، اب وہی انصاری بھی انتظار میں رہتے تھے کہ شاید ابھی آویں، شاید ابھی آویں، حضور آئے ہی نہیں، وہ بھی باغ میں چلے گئے۔ اور ام ایوب نے بھی وہ جو کھانا رکھا تھا وہ ٹھکانے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، السلام علیکم یا ابا ایوب۔ بیوی نے سنا، ارے حضور آئے، شوہر ہے نہیں، بچے بھی نہیں ہیں، بیٹے بھی نہیں ہیں، اور دیکھا تو اکیلے حضور نہیں ہے، 3 آدمی ہیں، ابوبکر بھی ہے، عمر بھی ہے۔ یہ حدیثوں میں قصہ آتا ہے، تفصیل آتا ہے۔ میں نے بیانات تو بہت کیے ہیں، اب کتنے بیانات کیے کہ ہم بھی بھول گئے۔ ابھی دیکھو چکر آ رہے ہیں۔ تو یہ ام ایوب جو تھی اس نے باہر دیکھا شوہر ہے کہ نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری تو ایک دم پیچھے تھے اور حضور دروازے پر ہیں۔ یہ بیچاری اکیلی عورت ٹینشن میں آ گئی، کیا کروں میں؟ لیکن حضور نے اتنا زور سے سلام کیا، السلام علیک یا ابا ایوب، تو حضور کی آواز ابو ایوب تک پہنچ گئی۔ وہ خوشی ہو گئی، حضور آئے میرے گھر پر، حضور آئے۔ کہ بڑا آدمی کسی کے گھر پر جائے تو اس کے قدم کی برکت ہوتی ہے، پھر حضور کے قدم کی برکت۔ اب وہی انصاری بھاگے آئے۔ اور ام ایوب جو تھی انہوں نے کہا اہلاً سہلاً، دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر پانی رکھ دیا، کھجوریں رکھ دی اور کہا کہ حضرت آپ اسے کھائیے، آپ تینوں حضرات جو ہے وہ، اور میں جو ہے ابو ایوب کو بلاتی ہوں۔ اتنا کہہ رہا تھا کہ ابو ایوب انصاری پہنچ گئے۔ اب 4 ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر، ابو ایوب انصاری، اور بیوی جو ہے وہ گھر میں ہے۔ ابو ایوب انصاری کی بیٹیوں کا تذکرہ نہیں آتا، بیٹوں کا تذکرہ آتا ہے، ان کے بیٹے تھے، بیٹیاں بھی ہوں گی لیکن میری نظر سے گزرا نہیں ہے۔ تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے کھانا ہم نے تیار رکھا تھا اور ہم دیکھتے رہے، اس وقت میں گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، سورج کی چال کو دیکھتے تھے، سورج کی طرف دیکھتے رہے کہ اتنا چلا، اب نہیں آئیں گے، ہم کھا گئے کھانا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، فرمایا حضرت آپ پہلے تو کھجور کھا لیجئے اور میں آپ کے لیے جلدی سے گوشت تیار کرتا ہوں۔ عربوں کے یہاں بہترین غذا، میں تھوڑا پاؤں لمبا کر لوں، عربوں کے یہاں بہترین غذا جو ہوتی ہے وہ گوشت کی ہوتی ہے، بکری کا گوشت، پاڑا نہیں۔ آپ کیا پاڑا چلتا ہے نا، وہاں پاڑا نہیں چلتا، کہ پاڑو کیا نا، پاڑا نہیں، وہاں بکرا اچھا بکرا کاٹتے ہیں۔ تو روایتوں میں یہ حضور کو تو بٹھا دیا، کھانا بھی رکھ دیا اور پانی کا پیالہ بھی رکھ دیا، سیدھا سادہ مکان۔ اور ابو ایوب انصاری جو ہے یہ فوراً گئے
اپنے پیچھے واڑے میں، واڑا ہوتا ہے نا وہاں جا کر بکرا ذبح کیا، اچھا بکرا، اور پھر گوشت لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کا بعض جگہ کا گوشت بہت پسند تھا، یعنی کبھی کوئی بکرا کٹتا تو کہتے ہیں کہ وہ گوشت مجھے کھلانا، وہ گوشت مجھے دینا، وہ گوشت مجھے دینا، تک پک کر آیا تو اب وہ یہ انصاری نے اب یہ کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھ بھئی یہ گوشت لایا ہوں میں، تو تو اس کو پکا اور ذرا اچھی سی گرم روٹی بھی بنا، اور آ کر بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کھانا آ گیا۔ دیکھو مدینہ منورہ میں کھجوریں بہت قسم کی ہوتی ہیں، اجوا ہے، امبر ہے، کلمی ہے، یہ تو، اور اب وہ یہ انصاری کے باغات تھے تو انہوں نے جو ساری کھجوریں حضور کے سامنے رکھی، گوشت بھی رکھا، روٹی بھی رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کھایا نہیں، کھانے سے پہلے حضور نے کہا بھئی یہ 2 روٹیاں لاؤ، 2 روٹیاں لی، اور بیچ میں گوشت کا ٹکڑا رکھا اور کہا بھئی میری بیٹی کے گھر دے آؤ، وہ بھی بھوکی ہے، یہ قربانی، پھر میری بیٹی کے گھر دے آؤ فاطمہ کی، وہ بھی بھوکی ہے۔ یہ نبی کو حق ہے، آپ کو اور ہمیں حق نہیں ہے کسی کے گھر جاویں ہم اور جو وہ بھریں اور کہا جو ہمارا گھر آلتا ہے پلے آلتا ہے، وہ نبی کا معاملہ تھا، اور وہ ان کا ہاں اگر اس زمانے میں ایسا میزبان ہے کہ جو برا نہ لگاوے، بعض بار تو میزبان ہوتے ہیں کہ ہم اچھا کو اس کو، وہ بات الگ ہے، وہاں بھیجا اور کھانے کے لیے بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر، ابو بکر، ابو ایوب، حشر کا میدان میں پوچھا جائے گا، کھجور، گوشت، اور کھجور میں بھی رطب کھجوری بھی ہوتی ہے، رطب، آج کل رطب بہت آ رہی ہے مدینہ منورہ میں، یہ رطب کا زمانہ ہے، جولائی کا جو مہینہ ہے رطب کا ہے، رطب اور یہ اجوا اور یہ کھجور اور پھر گرم گرم روٹی اور اس کے ساتھ پھر گوشت، حشر کا میدان میں پوچھا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت اتنے بھوکے تھے ہم، اور یہ آیت کیا پوچھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی تو نعمت ہے۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ رو دیے، بہت روئے۔ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ فرمایا کہ حضرت اتنی قربانی دی ہم نے، اور آج بہت دنوں کے بعد یہ کھانا ملا ہے۔ روزانہ بکرے نہیں کٹتے تھے، روزانہ جو ہے کھانا نہیں پکتا تھا۔ آج ہمارے یہاں کوئی ہے ایسا گھر کہ 2 مہینے تک چولہا بھی نہ جلے؟ کوئی ہے مجھے بتاؤ؟ غریب ہوگا تو بھی نہیں ہوگا۔ تو یا داڑا میں اٹھواڑے میں بیوہ کو تو گوشت کھاتا ہو شیر ہوئے، چاہے بھی تھی آوے، یہ قربانی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، یہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں، بڑوں کو بتا رہے ہیں۔ حساب تو ہوگا لیکن حساب کتاب معاف کرانا ہے، تو میں ایک دعا بتاتا ہوں کہ جب کھانے بیٹھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ کیا آپ نے فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور جب کھانا کھا چکو تو یہ دعا پڑھ لو۔ یہ دعا پڑھنے سے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے اس وقت میں یہ حدیث بیان کی۔ پڑھو میرے ساتھ، الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ کھانے کے بعد اگر یہ کوئی آدمی یہ دعا پڑھ لے، اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ یہ اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی۔ اب ہو گیا، کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے کہا بھئی اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے ہماری خدمت کی اور تم نے ہمیں کھلایا، اللہ آپ کو بہت۔ مجھے تھوڑا چکر آ رہے، تھوڑی دیر رک کے بیان کروں گا میں۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے کہا بھائی کل میرے پاس آ جانا، بلایا، تم نے ہماری خدمت کی، کل آنا میرے پاس۔ ابو ایوب انصاری نے سنا نہیں، ہاں کرو کرو یار، ابو ایوب انصاری نے سنا نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا او بھائی سنا سنا، حضور نے کیا کہا تم کو؟ کہا میں نے نہیں سنا، یہ کہا کل آ جانا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں حضور نے مجھے کل بلایا، میں تو ٹینشن میں آ گیا، پوری رات نیند نہیں آئی، پتہ نہیں حضور نے کیوں بلایا مجھ کو۔ فکر پڑ جاتی ہے نا کہ حضور کیوں بلا رہے ہیں، بھائی اتنے بڑا آدمی مجھے کیوں بلا رہا ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے تھے کہ پوری رات میں سویا نہیں، گھر والے بھی نہیں سوئے، بھی کیوں؟ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے۔ جب دوسرے دن ملنے گیا، بہت یعنی دعا مانگ کر استغفار کر کے ملنے گیا، تو حضور کچھ غلطی نہیں، بیٹھ بٹھایا اور بٹھا کر یوں کہا کہ دیکھو تم نے مجھ پر احسان کیا تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تم پر احسان کروں۔ خالی لفافہ لے کے جیب میں نہیں رکھتے تھے، اس کے بعد جو ہے اس کا خیال بھی رکھتے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ تم پر کیا احسان کروں، کیا دوں؟ تو حضور نے فرمایا یہ میری باندی ہے، یہ میں تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، اور میں سفارش کرتا ہوں کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے، جب تک میں نے میرے گھر میں دیکھا اس کو بہت اچھی ہے، اس لیے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ یہ حضور نے کہا اچھا معاملہ کرنا۔ اور وہ یہ انصاری کہتے ہیں کہ باندی تو بہت خوبصورت تھی، بہت اچھی تھی، اور باندی سے صحبت بھی جائز ہے، تو میں تو خوش ہو گیا، لیکن حضور نے جب سفارش کی کہ اچھا معاملہ کرنا، اب میں رستے میں باندی کو لے کر آیا اور میں سوچتا رہا یار کیا اچھا معاملہ کروں، نبی کے گھر کی خادمہ ہے۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ یہ ہے کہ میں اس کو آزاد کر دوں، تو اس کو آزاد کر دیا، اس باندی کو۔ یہ قربانی ہے۔ اچھا قربانی دینے والے پھر حالات پر بھی آتے ہیں، یہی ابو ایوب انصاری آخر میں مرنے والوں میں ہے۔ ان پر جو ہے حضور کے انتقال کے بعد حالات آئے، حالانکہ یہی آدمی میزبان ہے۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک رہے ان کے پاس، حضور کی بیٹیاں بھی تھیں مدینہ میں، تو بیٹیاں کھانا پکا کے بھیجتی تھی۔ اب یہ ساری کہتے تھے کہ نہیں 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 بیٹیوں تم مت لاؤ، ہمیں کھانا پکا کے دیں گے، ہمیں کھانا کھلائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنی خدمت کی، لیکن انتقال کے بعد حالات آئے، زبردست حالات آئے ان پر، سب چھن گیا، بالکل غریب کنگال ہو گئے ابو ایوب انصاری۔ تو اس زمانے کا جو ذمہ دار تھا اس کے پاس گئے کہ میں حضور کا میزبان ہوں، میرا باغ بھی ختم ہو گیا، نوکر بھی ختم ہو گئے، سب ختم ہو گیا، میں میری کچھ مدد کرو۔ تو اس نے وہ ایسے حالات تھے امت کے اوپر، وہ آپس کے انتشار کے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو ایوب انصاری بہت روئے۔ میں نے ایک قصہ ہمارے مولانا زبیر صاحب کو سنایا فجر بعد، تو مولانا زبیر صاحب بھی بہت روئے، بہت روئے مرکز کے کمرے میں، بہت دھیان سے سنتے رہے۔ فجر کی نماز پڑھتے تھے، فجر کی نماز کے بعد مولانا زبیر صاحب کو جا کر ہم بیٹھتے تھے آدھا گھنٹہ ایسا ایسی گپ شپ، پھر جو اپنے اپنے قبروں میں چلے جاتے تھے، پھر مشورے کے لیے اٹھتے تھے۔ مولانا بہت روئے، مدینہ میں کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ سب جانتے تھے کہ ابو ایوب انصاری ہے، بڑا آدمی ہے، حضور کا میزبان، بات ختم ہو گئی بس۔ اب ماشاءاللہ اثر ہوا، کون ہے بھائی؟ ہاں بس ٹھیک ہے، چلو، اس سے مجھے یعنی اچھا لگا۔ تو ابو ایوب انصاری نے اپنے گھر والوں سے کہا بھی کیا کریں، اپنا پان تو بدھ ختم تھی جو اپنے قربانی بو والی، اب اپنے کیا کریں؟ تو بیوی نے کہا کہ یا کسی نے کہا ہے کہ ایک کام کرو، بصرہ چلے جاؤ، بصرہ وہاں عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ وہاں کے گورنر تھے عبداللہ ابن عباس، تو وہاں چلے جاؤ، شاید وہ تمہاری مدد کریں گے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس جانتے تھے کہ یہ آدمی کون ہے۔
ڈاکٹر کر پھرتے کر بھائی یہ جانتے تھے. اب لے ٹوپی دے دو خالی. انشاءاللہ یہ مضمون پورا کروں گا, دھیان سے سنو. بیماریاں شماریاں یہ تو آتی رہتی ہیں, لیکن یہ چیز دھیان سے سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کہ آپ کام کرو گے تو حالات بھی آئیں گے. ایسے زبردست حالات میں گرے ابو ایوب انصاری. انہوں نے استخارہ کیا, استخارہ کر کے انہوں نے بصرہ کا سفر کا ارادہ کیا. وہاں عبداللہ ابن عباس کو پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری آ رہے ہیں. وہ تو بادشاہ تھے, وہاں کے امیر تھے. گورنر کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے. او ہو روایتوں میں لکھا ہے عبداللہ ابن عباس نے پورا محل اپنا خالی کر دیا اور لال کہتے ہیں ریڈ کارپٹ دور تک قالین بچھایا ان کے اکرام میں. اور استقبال کے لیے عبداللہ ابن عباس خود گئے. تو روایت میں کہ ابو ایوب انصاری نے دیکھا کہ اوہو پورا بصرہ جو ہے نکل آیا ہے میرے استقبال کے لیے. پورا بصرہ, میں تو ایک عام آدمی ہوں. عبداللہ ابن عباس نے مصافحہ کیا. ان کے لیے خاص قسم کا گھوڑا لائے تھے. خاص قسم کا گھوڑے کا مطلب یہ مرسڈیز کار لائے تھے بٹھانے. یہ خاص قسم کا گھوڑا ہے, شاہی گھوڑا ہے, اس پر تم بیٹھو اور میرے محل میں چلو. ٹھاٹھ کے ساتھ لے گئے اور ابو ایوب انصاری سے کہا کہ آپ بالکل فکر مت کرو, آپ یہاں رہو. پورا محل میں نے خالی کر دیا ہے, نوکر چاکر غلام باندیاں سب آپ کی خدمت میں ہے, اور آپ کیوں آئے ہو یہ بعد میں پوچھوں گا. اور عبداللہ ابن عباس ایک عام مکان میں چلے گئے. جب یہ باتیں سنا رہا تھا تو مولانا زبیر صاحب بہت رو رہے تھے. تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ بھائی عبداللہ ابن عباس اتنا میرے لیے ضرورت نہیں ہے. بھائی تم تو بادشاہ ہو, امیر ہو یہاں کے, تو تمہارے لیے تو محل کی ضرورت ہے. لوگ آتے ہیں, ملنے والے آتے کرتے. تم یہ کام کرو, مجھے تو تم بٹھا ایک کمرہ دے دو چھوٹا سا. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہرگز نہیں, اگر میں تمہارا اکرام نہیں کروں گا تو حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا کہ میرے میزبان کا تو نے اتنا بھی اکرام نہیں کیا جبکہ اللہ نے تجھے دیا تھا. تو عبداللہ ابن عباس بھی روئے اور ابو ایوب انصاری بھی روئے. ٹھہرائے محل میں, اور صبح شام عبداللہ ابن عباس خود آتے تھے ابو ایوب انصاری کے پاس, خود آتے تھے. پھر پوچھا کیوں آئے ہو بتاؤ. اور میں بھی مجھے کوئی کام نہیں ہے, میری زمین ہے, مجھے نوکروں کی ضرورت ہے, اور کچھ دینار مجھے مل جاویں تو جو ہے نوکر ہو تو غلام ہو تو وہ کام کرے گا زمین میں, اور کچھ پیسے ہو تو میں تھوڑا دانے مانے ڈال کر اپنا کام گزاروں گا. کہ کتنے چاہیے؟ انہوں نے کہا اتنے. عبداللہ ابن عباس نے اپنا جو وہ خزانچی تھا اس کو بلایا اور بلا کر کہا جتنا مانگ رہے ہیں اس سے ڈبل دے دو, اور جتنے غلام مانگ رہے ہیں اس سے ڈبل دے دو. یہ لے کر پہنچے مدینہ منورہ. اس مال سے پھر اللہ نے ان کو مال دیا, پھر مالدار ہو گئے ابو ایوب انصاری. تو صحابہ دیکھتے تھے کہ یہ قربانی دینے والا آدمی, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قربانی دو گے تو کبھی اللہ مال بہت بڑھائے گا اور کبھی اللہ مال لے لے گا, اور دونوں ہی امتحان ہیں. یہ دونوں امتحان ہیں. جب مال دیا اللہ تعالیٰ نے ابو ایوب انصاری کو, پھر ابو ایوب انصاری نے یہ کہا کہ بس اب میں جو ہے نا گھر میں نہیں رہوں گا, اب میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا. چنانچہ مدینہ منورہ سے نکلے, راستے میں طبیعت ان کی خراب ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو مجھے مدینہ میں مرنے کا شوق ہے, بقی میں دفن ہونے کا شوق ہے, لیکن میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. جہاں میرا انتقال ہو جائے مجھے واپس مت لے جانا, جہاں تمہارا قافلہ پہنچے وہاں مجھے لے جانا اور تمہارے قدموں میں مجھے دفن کرنا. یہ ان کی وصیت تھی. اتفاق ایسا ہوا کہ قافلہ روانہ ہوا تھا, ابھی مدینہ سے دور نہیں ہوئے تھے. جیسے خیبر تک پہنچے, معلّہ تک پہنچے, ابھی ترکی تو جو بہت دور ہے.
انتقال ہو گیا ان کا. جب انتقال ہو گیا تو لاش جو ہے وہ رکھی اور یہ سوچا کہ واپس مدینہ لے جائیں ان کو. تو اونٹنی چلتی ہی نہیں تھی مدینہ کی طرف, اونٹنی چلتی نہیں تھی, مدینہ کا رخ کرتے تھے تو وہ اونٹنی یوں رخ موڑ لیتی تھی. 17 دن تک ان کے لاش کو لے کر یہ لوگ چلے ہیں اور کوئی بھی بدبو نہیں آئی, کچھ بھی نہیں, 17 دن تک. اور آج ان کی قبر قسطنطنیہ میں ہے, استنبول میں. میں کئی مرتبہ وہاں گیا ہوں. اب وہی ترکی والے کہتے تھے کہ اس اللہ والے کی برکت سے ہم لوگ چل رہے ہیں. میں ابوئی انصاری کا قصہ میں نے جو سنایا وہ اس وجہ سے سنایا کہ قربانی دینی پڑتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی دی, اس لیے اپنے دین کے لیے کھپنا پڑے گا, بغیر کھپے نہیں ہوگا. اور اللہ کے لیے کھپو تو اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. ہم جو ہے کہ کوئی کام کریں اور ضائع کریں, یہ نہیں ہوگا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہمارے بارے میں قربانی دے گا ہم اس کو ضرور دیں گے, بہت دیں گے. یعنی اتفاق دیکھو, ایک مرتبہ ایسی بھوک لگی تو حضور نے خود نے کہا بھی آج تو مجھے کسی جگہ جانا نہیں ہے, آج تو بیٹی کی یہاں چلا جاتا ہوں. نبی فاطمہ کے گھر آ گئے, حضرت فاطمہ کے گھر. عمران ابن حسین ساتھ تھے, حضرت عمران ابن حسین. کون؟ تو آپ نے فرمایا السلام علیکم یا فاطمہ. او ابو آئے, ابو 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 ابو. تو فرمایا کہ ابو آئیے لیکن حل ماں کا حد کوئی ہے آپ کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ عمران ابن حسین ہے. ابو میں تھوڑا اوڑھنی ٹھیک کر لوں, کپڑے ٹھیک کر لوں. چنانچہ عمران ابن حسین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو فرمایا کہ عمران ابن حسین وہ آدمی ہے, یہ بیمار 33 سال تک بیمار رہے. عمران ابن حسین ان کا پھوڑا ہوا تھا یہاں کمر میں, تو وہ سیدھا سو نہیں سکتے تھے, دائیں کروٹ. 33 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہوتا. اور روزانہ اللہ کی طرف سے صبح شام سلام آتا تھا. پھر ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی عمران بن حسین کی, تو بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. تو پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو, کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا یہ کہا وہ دن میرے لیے اچھے تھے, روزانہ اللہ کا سلام آتا تھا. یہ پھوڑا تو ٹھیک ہو گیا لیکن اللہ کا سلام آنا بند ہو گیا. یہ عمران ابن حسین یہ حضور کے ساتھ تھے. حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ حضرت ابو میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, علی بھی بھوکا ہے, حسن بھی بھوکا ہے, حسین بھی بھوکا ہے, کچھ نہیں ہے. بتاؤ بیٹ, جنت کی عورتوں کی سردارن اور حال یہ ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلو, واپس ہو گئے. ابھی دروازے تک مسجد نبی میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ کہیں سے 2 روٹیاں آ گئی, اس میں بیچ میں گوشت. تو باندی کو بھیجا تو فاطمہ نے, ارے بھیجا ابو کو بلا لو, ابو کو بلا لو, مدد آ گئی, مدد آ گئی, مدد آ گئی. حضور تشریف لائے. فرمایا کیوں بلایا بیٹا؟ یہ کہا ابو دیکھو 2 روٹیاں آئی ہیں اور تھوڑا سا گوشت بھی ہے, آپ اس طرح منہ کر کے بیٹھ کے کھا لو, ہماری طرح منہ مت کرنا, ورنہ حسن بھی مانگے گا, حسین بھی مانگے گا, میرے بھی دل میں آئے گی کہ میں بھی کچھ کھاؤں. یہ نبی. تو حضور نے پوچھا بھائی کہاں سے آیا؟ دھیان سے سننے کا ڈمان والوں, بہت دنوں کے بعد یہ مضمون, حالانکہ سر درد ہو رہا ہے لیکن اس کی برکت سے مضمون بھی اتر رہا ہے. کہاں سے آیا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا ہوا من عند اللہ. اتنا جملہ کہا, ہوا من عند اللہ. تو آپ نے فرمایا ارے واہ 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 فاطمہ, تو نے تو سلف صالحات کا جواب دیا. ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روٹیاں لی اور گوشت بھی لیا اور جو ہے ٹکڑے کیے
اور کہا کہ یہ عائشہ کو دیا ہو، یہ میمونہ کو دیا ہو، ام سلمہ کو دیا ہو، فلاں کو دیا ہو، فلاں کو دیا ہو. حضرت فاطمہ کہتی تھی کہ میں نے کہا لو پٹی چوا تو بدھ مخلص آپ رپڑ چھو رہے کہ پٹی چوا تو بدھ مخلص. پھر حضور نے بھی کھایا اور جو تھا جیسا تھا ویسا ہی بچا رہا. اور یہ کہا کہ لو بھی تم بھی کھا لینا، علی کو بھی کھلانا، تم بھی کھا لینا. اللہ نے برکت دی. یہ روایت ہے، لیکن اس میں علماء ایک نکتہ لکھتے ہیں. یہ نکتہ یہ عمل کرنا، آپ گھر پر گئے اور آپ کی بیگم بیڑی نہ کہ اور ہماری بیڑی سے وہ تھوڑا سدھرو اور تھوڑا ترقی کرو. بیگم کہنے کا کہ میری فرشی حور ہے، ہماری بہو سے، ہماری بیڑی سے، ہماری آپ یہ نہ یہ بتا جملہ نہ کہوانا بھی فرشی حور ہے میری بیگم ہے. آپ گھر گئے، آپ کے بیوی کے پاس آپ نے کوئی چیز خاص دیکھی، کوئی چیز، ارے اچھا تھی آئی آتا اپنا گھر میں ہوتا نا، تو سب سے پہلے کیا جواب دے؟ ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پھر بعد میں بتائے فلاں نے بھیجا، فلاں نے بھیجا. یا اسی طریقے پر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھی تو بیگم نے پوچھا ارے چوتھے لایا آتا تمہارے ہاتھ میں گھڑیاں لیتی ہے نا، آتا چوتھیا. تو پہلے کیا جواب دو؟ ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس کے بعد اس کے بتاؤ فلاں نے مجھے ہدیہ دیا یا فلاں جگہ بک رہا تھا، سستا دکھا تھا میں نے لے لیا. تو علماء نے لکھا ہے اگر یہ عادت ڈالیں گے ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کہنے کی، تو ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں فاقہ نہیں آئے گا. یہ اتنا زبردست عمل ہے. حالانکہ سر میں چکر آ رہے تھے لیکن اللہ نے مضمون کہلوایا. بہت دنوں سالوں کے بعد یہ مضمون بیان کر رہا ہوں. یہ عادت ڈالو گھر کے اندر. سمجھ گئے نا آپ؟ ان بیڑی تو جملوں میں کیا مانو نا، میری بیگم ہے، میری فرشی حور ہے، میری بیوی ہے. جو ہمارا پرانا رواج چلتا ہے نا اسے چھوڑو. اقرا عزت دو. مجھے لوگ پوچھتے ہیں بھی ہمارا تو دنیا بھر میں سبق چلتا ہے نا، گٹھامن بھی تو آ ہی جاتا ہوگا، پہنچ جاتا ہوگا. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مول صاحب میری بیوی جو ہے نا بہت ضدی ہے، بہت لڑائی کرتی ہے اور بہت گھر میں ٹینشن ہی رہتا ہے، تو مولانا کوئی وظیفہ بتاؤ نا تو محبت کرے. میں نے کہا ایک وظیفہ بتاؤں گا تو عمل کرے گا؟ ہاں مول صاحب تھک گیا ہوں، ضرور عمل کروں گا. میں نے کہا ہر مہینے میں پہلی تاریخ آوے 10,000 روپیہ ہدیہ دے دے اس کو، کبھی لڑے گی نہیں. ایک مولوی صاحب تھے بیچارے پڑھا رہے تھے، ارے مولوی صاحب ہماری تنخواہ 8,000 روپیہ سے. تو میں نے کہا تاری تنخواہ 8,000 روپیہ سے تو 500 روپیہ تو آلی سکتا تو 500 روپیہ ہدیوال. انڈیا والے ہو تو روپیے میں کہتا ہوں، اور سعودیہ والے ہو تو ریال میں کہتا ہوں، اور امریکہ والا ہو تو پھر ڈالر میں کہتا ہوں، انگلینڈ والا ہو تو پاؤنڈ میں کہتا ہوں. پاؤنڈ دو اس کو ہدیہ، کبھی لڑے گی نہیں. آج کل تو آدمی چاہتا ہے کہ بس ایسی جب وہ خدمت کرتے رہے، کچھ دوں نہیں کچھ کروں نہیں اور بالکل تابع بن کے رہے. ایسا نہیں چلتا. عزت دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتیں دی ہیں. لڑکیوں کا مقام دیا ہے، بیویوں کا مقام دیا ہے. احترام کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خیال رکھتے تھے، پیار دیتے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مضمون بہت عجیب طریقے سے بیان کرتے تھے. چونکہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو بولے کہ آج کل تو آدمی گھر جاتا ہے نا تو بیوی اور بچے سمجھتے ہیں کہ کوئی پولیس انسپیکٹر آ گیا ہے. پولیس انسپیکٹر. عزت دو. کسی اپنے اولاد کو بھی عزت دو، پیار دو، اس اولاد آپ سے قریب آئے گی. شادیاں کرو اپنے لڑکیوں کی لڑکوں کی، ان سے پوچھو تاری شادی وہ کروں سو تو تیار سکے نا، ابنا تارا کرویش پڑ سے. یہ غلط ہے. ہمیں طے کریو سے تارا کرویش پڑ سے نا. قصے ہیں حدیثوں کے اندر، ایک قصہ نہیں کئی قصے. اس لیے میں نے جو مضمون شروع کیا تھا، بغیر قربانی کے کوئی چیز بھی وجود میں نہیں آتی ہے. اور یہ ہوا من عند اللہ والا وظیفہ سنبھال کے رکھنا. میں نے جو کہا ہے
کوئی بھی چیز نہیں آئی گھر میں تو بیوی پوچھے گی میں چوتھے لایا کہنے آلو ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا فاطمہ سے ارے بیٹا مجھے بہت خوشی ہوئی تو نے تو سلف صالحات کا جواب دیا. ایک تو ایک وظیفہ یہ ہو گیا قربانی کا، ایک سبق یہ. دوسرا سبق یہ کہ اپنے ہاتھ سے فقیر کے ہاتھ میں صدقہ دو. جو آدمی اپنے ہاتھ سے فقیر کے ہاتھ میں صدقہ دے گا بری موت سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ حدیث شریف میں ہے. اور تیسرا سبق یہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. روزانہ 313 مرتبہ. آج میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا، ایک آدمی نے مجھے کہا روز جیسا ہے نا، میں نے اس سے کہا روز 313 وقت قل اللہ احد بٹھوانوں تو مجھے کیا کہتا ہے مول صاحب 313 وقت قل اللہ احد قل اللہ احد قل اللہ احد قل اللہ احد قل. یہ تو یار یہ شدہ آدمی سے یار سمجھا نا. ارے پوری صورت بڑھوانی خالی قل اللہ احد نا، تو قل اللہ احد ہم جاؤ بلنے کیے شتمون سورہ اخلاص. اور کئی علاقے تو ایسے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے سورہ اخلاص کیا ہے، تو سمجھانا پڑتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 313 مرتبہ پڑھو. ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 15 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 20 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی جو ہے 50 مرتبہ پڑھ لیا، لیکن 313 کا کوٹا پورا کرنے کا. روزانہ 313 مرتبہ ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ. 31 بنگلے جنت میں تیار ہوں گے انشاءاللہ. تو گٹھامن والوں آپ میرے گاؤں کے ہو، میں کہتا ہوں گٹھامن میں تو پربڑیاں بہت بنا لی، اب اپنے پراپرٹی جنت میں بناؤ. یہ جنت کی پراپرٹی ہے. 31 بنگلے روزانہ تیار ہوں گے. صحیح حدیثوں میں آتا ہے. اور کوئی پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کہیں پر بھی جانا نہیں ہے آپ کو رجسٹر کرانے کے لیے. آپ نے یہاں پڑھا اور وہاں بنگلہ تیار. کرو گے انشاءاللہ. اب آپ کے دل میں یہ آئے گا کہ مول صاحب روز 313 وقت تو سورہ اخلاص بڑھسو અને 31 બંગલાએ મળશે ઇન્શાઅલ્લાહ. પણ મારે સાહેબ આટલા બધા બંગલા કરશું શું કે ભાડું ભાડું આવશે કે નહીં આવે એકડે? بھی وہاں بھاڑا بھاڑا تو آئے گا نہیں، وہاں تو سب بادشاہ داخل ہوں گے. میں دعا کرتا ہوں جس اللہ نے ہمیں ہماری مسجد میں جمع کیا وہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع کر دے. تو مول صاحب شکر شو تو میں جواب دیتا ہوں بے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے نا وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے کیا کرنا ہے. اور استغفار بہت کرو، اٹھتے بیٹھتے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ لڑکی بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، لڑکی بھی دیتا ہے. میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا ریاض الجنہ میں. ایک بہت بڑا مالدار عرب ہے وہاں کا، بینک کا مینیجر. وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ شیخ یونس بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بیچارہ، میں اپنا جوانی کے دن تھے ہمارے، اپنا پڑھ رہا تھا ریاض الجنہ کے اندر. وہ میرے قریب آ کے بیٹھ گیا. میں نے جو سلام پھیرا تو دیکھا ارے یہ فلاں آدمی بیٹھا ہے میرے قریب میں. سلام کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. عربوں کی عادت ہوتی ہے وہ پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں. کیف الحال شیخ، کیف الحال، کیف الحال. تو اس نے کہا کہ شیخ میرے ایک پرائیویٹ بات ہے، آپ کسی کو کہنا مت، مدینہ میں کسی کو کہنا مت، یہ میرے آپ کے درمیان ہے کہ سارا مدینہ مجھے پہچانتا ہے. نہیں، میں نے کہا کہو. اب میں آپ کے سامنے قصہ اس لیے سناتا ہوں کہ آپ تو اس کو جانتے نہیں ہو، تو قصہ سنانے میں کوئی حرج نہیں. مدینہ والے تو سب جانتے ہیں اس کو، بینک کا مینیجر ہے. تو بینک کے مینیجر کو تو ہاتھ میں جانتا ہے نا، بڑے سے بڑا آدمی. کبھی بڑے بڑے چیک آتے ہیں بڑے. بولے میری پرائیویٹ بات ہے، کہتے ہوئے بہت شرماتا ہوں اور یہاں کے اماموں سے پوچھ بھی نہیں سکتا، میرا راز وہاں چلا جائے گا. اگر ان سے پوچھوں گا اماموں سے تو میرا راز وہاں چلا جائے گا. آپ سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ ہندوستان کو چلے جاؤ گے اور مجھے اس کا کوئی حل ملے گا. کہ مولوی صاحب میرے پاس جو ہے نا شادی میں نے کیے
تو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں ہر سال، اور میں چاہتا ہوں کہ لڑکے بھی اللہ دے، تاکہ میرے پاس بہت مال ہے، وہ مال کچھ چلے، لڑکیاں کیا کام کریں گی؟ تو میرے زبان سے کیا نکلا؟ میں نے کہا وہ لڑکیاں تو برکت ہے۔ مولانا برکت بہت ہو گئی، وہ مجھے کہتا ہے کہ برکت بہت ہو گئی مول صاحب، اب تو جو ہے ان کو ایسا وظیفہ بتا دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ لڑکے دے میری بیوی کو۔ میں نے کہا دیکھ، لڑکوں کے لیے دوسری شادی مت کرنا، لڑکوں کے لیے دوسری شادی مت کرنا، پتہ نہیں اب اس سے لڑکے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، آپ سمجھے گے نہیں؟ تو اب لیکن میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تو کرے گا؟ وہ کروں گا۔ تیری بیوی کرے گی؟ کرے گی۔ تو ٹھیک، اچھا اس کی بیوی بھی ہمیں پہچانتی تھی، جو عربی عورتیں آتی ہیں، مرکز آتی تھی تو ابا کو جانتی تھی، ابا کے بارے میں ہمیں جانتی تھی۔ میں نے کہا 1000 دانے کی تسبیح لے لے، اس نے کہا لے لی۔ میں نے کہا روزانہ تم دونوں میاں بیوی 24 گھنٹے میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اللہ، بیوی بھی پڑھے اور تو بھی پڑھ، اللہ لڑکے دے گا انشاءاللہ۔ ہو گئی بات، وہ اپنی جگہ، میں میری جگہ۔ 1 سال کے بعد میں مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اترا تو جو ساتھی ہمارے استقبال میں آئے تھے تو ساتھ میں یہ بھی آیا تھا مینیجر۔ تو ساتھیوں نے کہا بھی اتنا بڑا آدمی حضرت کے استقبال میں کیسے آیا، کیا بات؟ اس کے ہاتھ میں ایک یعنی کوئی چیز تھی ہدیہ دینے کے لیے، اجوا کھجور تھی 1 کلو 2 کلو۔ اس نے مجھے اجوا کھجور تھمائی اور میرے کان میں کہا الحمدللہ عبداللہ عبد الرحمن۔ سمجھ گئے؟ جڑواں لڑکے دیے اللہ نے، اور نام رکھا میں نے عبداللہ عبد الرحمن۔ میں سمجھ گیا، وہ سمجھ گیا، جزاک اللہ۔ یہ استغفار کی برکت۔ پھر دوسرے سال گیا، وہی ایئرپورٹ پر کھڑا تھا، میں نے کہا سلام کیف حال کر، اس نے مجھے اجوا کھجور دی اور کان میں کہا الحمدللہ حسن حسین۔ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر گیا، میں جب گیا تو وہ جو ہے بغیر اجوا کھجور کے کھڑا تھا، اجوا کھجور نہیں۔ ملاقات آئے تو صحیح، تو کان میں کیا کہہ رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون ماتت وہی دفنت فی البقیع۔ اس کا انتقال ہو گیا ہے میری بیوی کا، اور بقیع میں دفن ہو گئی۔ یہ نہیں، تیسری مرتبہ گیا تو پھر اس نے مجھے کہا کھجور لایا تیسری مرتبہ، اور کہا اس نے محمد احمد، 6 بیٹے ہوئے استغفار کے برکت سے، عبداللہ عبد الرحمن، پھر حسن حسین، پھر محمد احمد۔ پھر جب چوتھی مرتبہ گیا تو اس نے کہا بقیع میں دفن ہو گئی۔ یہ استغفار کی برکت ہے، اور قرآن میں ہے۔ یہ قرآن کے بعد بتا رہا ہوں کہ اگر خوشحالی والی زندگی گزارتے ہو استغفار بہت کرو۔ یہ متعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا۔ نوح علیہ السلام، ارے استغفار کرو، اللہ تمہیں بارشیں بھی دے گا، مال میں برکت دے گا، حلال مال دے گا، حرام مال نہیں۔ عام طور سے حرام مال زیادہ ہوتا ہے، جس کے پاس مال بہت ہے تو وہ کہیں نہ کہیں دیکھو کہیں نہ کہیں حرام ہوگا۔ حرام مال جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، حلال مال کم ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا۔ جتنا بڑی تجارت ہوگی کہیں نہ کہیں لنک اس کے حرام، وہ کچھ نہ کچھ چکر ہوگا اندر اندر اندر۔ اللہ تمہیں لڑکے دے گا، تمہیں یہ دے گا، تمہیں یہ دے گا، اس لیے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اس پر میں میری بات ختم کرتا ہوں، میں دعا کرا لیتا ہوں۔ تھوڑا سا چکر میرے آ رہے ہیں، بیان تو ہو گیا الحمدللہ، میں دوسری جگہ جا کے اپنی نماز پڑھ لوں گا۔ بس آپ حضرات سے اب آپ حضرات سے ایک درخواست یہ ہے کہ بھی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بھی جاری رکھو۔
ہر جگہ اجتماعات ہو رہے ہیں، مشورے ہو رہے ہیں. ہماری یہ مسجد ہے، اب تو ماشاءاللہ ہمارے گاؤں میں مسجدیں بن گئی، اللہ کا شکر ہے، ورنہ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک جملہ کہتے تھے، ارے یونس آپڑا ہو جاتی آخی دنیا نے اندر روشنی اللہ پھیرلا ویسے پر آپ گٹھا مڑ تو اندھاروں سے. یہ میرے ابا کہتے تھے کہ آپڑا گٹھو مڑنا تو اندھاروں سے. تو ابا دعا کرو تمہیں. دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے ان کے دعاؤں کی برکت سے مدرسہ ہی بنا دیا، بڑا مدرسہ بن گیا ماشاءاللہ. اور دیکھو یہاں بھی مدرسہ ہے الحمدللہ، اور پھر جو ہے ماشاءاللہ نقل و حرکت بھی ہو رہی ہے. اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ کوئی بھی اکابرین آتے ہیں تو آپ سب خدمت کے لیے تیار ہو جاتے ہو. مولانا قمر الزمان صاحب آئے ماشاءاللہ، تو میں نے یہ سنا کہ ہمارے گٹھا بند کے نوجوان بچے ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں بھجیے لانا، پانی پلانا، یہ کرنا، کوئی جوڑ ہوتا ہے تو ہمارے بچے جو ہے وہ فوراً ایک آواز کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے. ہماری شریعت میں ہر نیکی، کوئی بھی نیکی قبول کرانی ہو تو پورے قوائف کی ضرورت ہے. نماز قبول کرانی ہے آپ کو 100% قوائف لائیے آپ تو قبول ہوگی. زکوٰۃ قبول کرانی ہے 100% قوائف لائیے تو قبول ہوگا. آپ کو جو ہے حج قبول کرانا ہے 100% لائیے. صرف ایک نیکی ایسی ہے جس میں 100% قوائف کی ضرورت نہیں ہے، ایک نیکی صرف، اور وہ ہے خدمت. کتے کو خالی پانی پلایا تھا، اتنی خدمت کی تھی، بخشش ہو گئی. چلو تو یہ آپ کے اندر جو خدمت کا مادہ ہے اس سے مجھے بہت خوشی ہے. اور میں کل ہی مولانا یوسف صاحب سے کہتا تھا کہ یہ آج کہہ رہا تھا کہ آج میرے والد صاحب اگر قبر میں سے آتے اور دیکھتے کہ ارے میرے گٹھاون میں ایسا مدرسہ بن گیا ماشاءاللہ، اور لڑکیوں کا بھی کچھ نہ کچھ کام چل رہا ہے، کر رہے ہیں ساتھی ہمارے، اور ماشاءاللہ اتنے گھر بن گئے. اتنا ابا کو بہت خوشی ہوتی، بہت فکر کرتے تھے. ہم چھوٹے تھے تو یہ عثمان بھائی بھاگل والے ہیں نا، بھاگل کے ان کو کہتے کہ اللہ عثمان بھائی چودھری کہتے تھے ان کو. چلو عثمان بھائی چودھری تمہیں یار ہمارا گومنی فکر کرو نا تو بھاگل ایک لانی فکر کرو سو تمہیں ہمارا گومنی فکر کرو. تو یہ عثمان بھائی چودھری جو ہے نا یہ تشکیلی آدمی تھے. کیسے تشکیلی آدمی تھے بتاؤں؟ بھاگل سے بس میں بیٹھتے پالمپور جانے کے لیے، تو پالمپور جاتے جاتے 2-3 آدمیوں کی تشکیل کر لیتے تھے وہ بس میں، اور بس میں تشکیل کر کے ان کو جو ہے پالمپور مرکز میں لے جاتے تھے، اور پھر ان کے کپڑے وغیرہ بھاگل سے منگواتے تھے اور پھر وہیں سے ٹکٹ بنا کر مرکز بھیج دیتے تھے. پھر جو تو دوا لیوا تو دوا بوا لے یعنی دوا موکلائی تھی بھاگل، اور بھاگل سے کپڑا منگایا. ایسے کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. وہ تشکیلی آدمی تھے، وہ ایسے تشکیل کرتے تھے کہ بھاگل سے نکلے بس میں اور یہ دیکھا ہاں پلو سب آدمی جا کے بیٹھ گئے. چمچے طبیعت تمہاری چیا گمنا سو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خاص ایک اسٹائل ہوتی ہے نا بولنے کی ماشاءاللہ. بھئی اللہ نے رستہ میں چلو لگاڑو وہ فائدہ تھا انشاءاللہ. بھئی مجھے تو دوا لیوا جو کوئی اتھو نہ تھے آپ نے تمہیں دوا بھی لے رہا ماری مانی دوا اب کوئی اتھو نہ تمہیں دوا پکاڑی ہے تو تمہیں فکر مت کرو تمہیں وہ پیسہ لی نہ تھا تمہیں تشکیل یہ تو پیسوں نے بدو تھی جائے وہ تو وہ نے پیسہ لی دو تمہارا چھوکرا پڑھتے لے لو. یعنی کوئی بھی چیز وہ کہے ان کے پاس جواب ہوتا تھا. کوئی ایڑا ٹیڑا ہوتا بیچارہ ارے مول صاحب مجھے ناپاک سو تو کوئی پاک کر دے ہو تم نے. ایسے قصے ہوئے عثمان بھائی کے ساتھ. وہ لنگی لے کے چلتے تھے 2 لنگیاں ساتھ میں. عثمان بھائی آپ اے لنگی ہو تمہیں خبر نہ پڑے. ان کے قصے مرزت ہوئے. اجتماع میں جاوے نا ہم تو کیا کہے بھائی پھیکی چالانا پھیکی. یہ عثمان بھائی پھیکی چالانا پھیکی ٹھیک ہے. وہ بیچارہ پھیکی لاتا. پھر شکر لانا شکر لاتا. پھر شکر ڈالتے پھر پیتے. وہ میں کہتا عثمان بھائی تمہیں پھیکی چا منگائی અને હા કરતો ન ખોશો તમે મોલ સાહેબ તમને ખબર ના પડે શું ખબર તમને તો સમજાવો તો ખરા કે આવું ચમ કરો છો એ કે મોલ સાહેબ મેઠી ચા જે છે ને ઇજ્તિમાઈ બળે છે એ એટલે હારી નથી બળતી. મેઠી ચા એ ઇજ્તિમાઈ બળે છે એ એટલી હારી નથી બળતી અને ફીકી જે છે ને ખાલી દૂધની બળે છે એટલે એ મંગાવું છું પછી હા કરે નથી નોખું છું. अच्छा કીધું રહેવા સમજી જવું તો. ये अल्लाह उनको गरीब रहमत करे.
بہت کام کیا. وہ بیچارے ایسی تشکیلیں کرتے تھے تو ابا ان کو کہتے تھے, ان کو شریف بھائی ملا اپنے سیدرانا والے اور سلیمان مومایا, ان تینوں کو کہتے تھے کبھی یار ہمارا گٹھامن کا فکر کرو یار, ہمارا گٹھامن میں کچھ بھی نہیں ہے. میں جاتا ہوں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں سامنے بیٹھتے ہیں اور مجھے بھی شرم آتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے مجموعے میں بیان کرتا ہوں گٹھامن میں, اور آج ہم جب یہاں آتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ, لڑکے تیار ہو گئے, لڑکیاں تیار ہو گئی, مدرسے بن گئے. اب تو ہمارے گٹھامن میں مفتیان کرام بھی بن گئے, ہمارے گاؤں کے ملتے ہیں بمبئی میں. گٹھامن کا اچھا, میں نے کہا گٹھامن میں اتنا بڑا آدمی تیار ہو گیا ماشاءاللہ. بولے ہاں اس نے یہ کتاب لکھی, اس نے یہ کتاب لکھی, تو دل خوش ہوتا ہے. اس لیے اب اس کو آگے بڑھانا ہے, بڑھاؤ گے انشاءاللہ. اور آگے کیسے بڑھے گا؟ محبتوں سے بڑھے گا, لڑائی سے نہیں. اپنا دل صاف رکھو. گٹھامن کے لوگ الحمدللہ بہت اچھے ہیں, میں سب جگہ گھومتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ گٹھامن کے لوگوں میں اللہ نے نرمی رکھی ہے. نرمی, لڑائی تو سا آپس میں لڑا تھے نا, پر بس ہم جی بھی جی سے وہ ایک دم کھینچتا نہ تھے. چلو بھی لیٹ گو کرو, آگے چلو آگے چلو آگے چلو. تو دین کے کام کو آگے بڑھاؤ. مدرسہ اللہ نے بنایا, جب بھی تقاضا آئے خدمت کا سب تیار ہو جاؤ گے انشاءاللہ. ایک آواز پر جو کوئی بھی اجتماعی کام کا تقاضا آیا, ہمارے بچے, میں مدینہ منورہ میں تھا اور یہ مجھے رمضان کی ویڈیو بھیجتے تھے, یہ بھیجتے تھے, وہ یوسف بھائی بھیجتے تھے, تو میری اتنی دعائیں نکلتی تھی. مدینہ منورہ میں تھا, میں بہت دعا کرتا تھا, اے اللہ حضور کے قبر کے قریب بہت دعا کرتا تھا, اللہ تیرا شکر ہے. لیکن اب ہمارے گاؤں کو کسی کی نظر نہ لگے, چلتا رہے, چلتے رہو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ بتاؤ بھائی, کوئی ہے نام لکھنے والا؟ اور آج اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت کی وجہ سے گٹھامن کی زمینوں کے ریٹ کیسے کر دیے بیٹھے بیٹھے؟ یہ بھی تو ہے, اللہ نے بھاؤ بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ بتاؤ کون تیار ہے دعا کرنے؟ کیا نام؟ ماشاء اللہ. لکھو اللہ ان کی جان میں, مال میں, ایمان میں, آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے. کہو آمین. اور بتاؤ کیا نام؟ یہی کہیں گٹھامن. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی یہی دعا قبول کرے. کہو آمین. اور کون ہے بھائی؟ کیا نام؟ ماشاء اللہ. اللہ ان کے لیے بھی یہی دعا قبول کرے. کہو آمین. اور بتاؤ. ماشاء اللہ. اللہ ان کے لیے بھی یہی دعا قبول کرے. کہو آمین. جی کیا نام؟ محمد صاحب. ماشاء, یہ گٹھامن کے ہیں؟ ماشاء اللہ. اللہ ان کے لیے بھی یہی دعائیں قبول کرے. کہو آمین. اور بتاؤ. اور فرماؤ. سنو. ماشاء اللہ. اللہ ان کے لیے بھی یہی دعائیں قبول کرے. کہو آمین. میں نے کل ان کو کہا, مولوی یوسف سے کہا یا ان سے کہا, میں نے کہا گٹھامن کے حالات ماشاءاللہ اتنے اچھے دیکھ کر میری ہمت یہ بڑھ گئی کہ پیر ذوالفقار کو یہاں بلاؤں اور مولوی طارق جبیل کو یہاں بلاؤں. میں نے دونوں سے کہا کیا میں گٹھامن کا ماحول دیکھ کر میری ہمت اتنی بڑھ گئی, لیکن میں دعوت دوں گا تو وہ انکار نہیں کر سکتے, میرے اتنے قریبی تعلقات ہیں. میں نے کہا اب میں اگر قانونی کو رکاوٹیں نہ آوے, جیسے ملک الگ الگ ہے, یہ وہ ہے, یہ میں نے کل 2 مرتبہ ان کو کہیں جاتے ہوئے سفر میں کہ میری ہمت اب بڑھی کہ مدرسہ اس قسم کا ہو گیا, خدمت والے ساتھی ہمارے ہو گئے, گٹھامن کے نوجوان بچے ایسے ہیں ماشاء اللہ ہے, 24 گھنٹہ پہرا دے رہے ہیں, 24 گھنٹہ خدمت کریں, تارے لے کر کھڑے رہیں. اب میری ہمت بڑھنے لگی کہ میں ان دونوں کو دعوت دوں الگ الگ وقت پر. اب پھر کیا پروگرام بنتا ہے, کیا کرتا ہے, وہ تو یہ لوگ جانے جو بھی ہے وہ, لیکن یہ ہمت میں نے یہ کھل کر کیوں کہا, اندر کی خوشی ہوئی مجھے کہ اب ہمارا یہ علاقہ اپنی جگہ ہے, لیکن ہمارا گاؤں تیار ہو گیا, ہمارا گاؤں بالغ ہو گیا. اب پہلے نابالغ تھا, اب ماشاءاللہ بالغ ہو گئے, یعنی کام کرنے لگا. اللہ چاہے کہ آگے بڑھو انشاءاللہ. یہ اور نام بتاؤ. اور بتاؤ.
شنو ڈسا کے ماشاء اللہ اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ بلکہ میں نے ان کے بعد طارق جمیل کو فون بھی کیا، یعنی جب میں نے کہا بھی کیا پروگرام ہے تمہارا، کہاں جا رہے ہو؟ میں تو جا رہا ہوں فلاں ملک میں، میں اپنی بات، تو انہوں نے فون اٹھایا نہیں، ان کی بھی کچھ طبیعت خراب چل رہی ہے، یہ پیر صاحب کی طبیعت خراب چل رہی ہے، لیکن بمبئی جا کر میں سیٹنگ کروں گا، پہلے ان سے ٹائم لوں گا۔ کون سا ٹائم ہے یہ؟ ہمت آج تک میں نے ان حضرات سے کہا نہیں ہے، آج تک۔ کل میں نے کہا کہ اب میرے دل میں یہ آیا ان تو بزرگوں میں سے الگ الگ ٹائم پر دونوں کو یہاں بلاؤں اور گٹھا من میں ہی رکھیں ان کو، اور ہمارے بچے ان کی خدمت کریں، ایسے ہمارے بچے۔ اور بتاؤ کون تیار ہے؟ اور بتاؤ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوشی۔ چٹلا ستی تھی مستقل جماعت ہے یہاں سے جی، ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ آسان کا۔ دوسرا، عورتوں میں بھی دینداری آوے، اس کی فکر کرو، وہ تو مردی فکر کریں گے۔ ہمارے یہاں اور میاں بیوی میں محبت ہو، اس کی ترتیبیں بناؤ، دعائیں مانگو، ہماری مسجد تہجد سے آباد رہے اس کی کوشش کرو، اور اللہ سے کہو، کرنے والا اللہ ہے۔ دور ہے منزل مقصود، شاعر کہتا ہے دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ جو میرے والد کی دعائیں تھیں گٹھاون کے لیے، وہ دعائیں اب قبول ہو رہی ہیں۔ کبھی دعا کب قبول ہوتی ہے، کبھی کب قبول ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کب؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فتح مکہ کے موقع پر، میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں، کہ دعا مانگی تھی، میرے ابا نے بہت دعائیں مانگی، اور مولانا نذیر میں سب نے ہی مانگی، مولانا اکبر صاحب نے مانگی، مولانا آدم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے یہاں کے تھے، انہوں نے بھی خوب خدمت کی۔ یعنی گاؤں معیاری گاؤں ہے، یہ یاد رکھنا، معیاری گاؤں ہے، تو اس کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا، اللہم لک الحمد حمدا حمدا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے گٹھاون والوں کو قبول فرما، گٹھامن کے ذرے ذرے کو قبول فرما، گٹھامن کے پتے پتے کو قبول فرما، گٹھامن کی ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، یہاں کے مردوں کو قبول فرما، یہاں کی عورتوں کو قبول فرما، ان کی محبت کے کرنے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ گٹھامن والے بہت بھولے بھالے ہیں، اور جنت والے بھی بھولے بھالے ہوتے ہیں، اہل الجنت بلہن۔ اے اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما، ہمارے مدرسوں کو قبول فرما، ہمارے مکاتب کو قبول فرما، ہماری خواتین کو قبول فرما، جو پریشان حال ہو ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جس کی جو حاجت ہو حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما، جو پہ اللہ جس کی جو ضرورت ہو اس کی ضرورت کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ برکتوں والی بارش نازل فرما، رحمتوں والی بارش نازل فرما، برکتوں والی بارش نازل فرما، رحمتوں والی بارش نازل فرما۔ اے اللہ جس کی جو ضرورت ہو اس کی ضرورت کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔
اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں گٹھامن کی مسجد پہ جمع کیا ہے، اسی کرم سے جنت کے بازاروں میں اور جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفین الاخیار میں شامل فرما، ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما، ہمیں مصطفین الاخیار میں شامل فرما۔ اے اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو میں بیمار ہوں، مسافہ نہیں کر سکتا، انشاءاللہ عشاء تو یہی پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن یہ کہ مجھے صرف بیٹھ جانے دو، اطمینان سے بیٹھ جاؤں اور میں سلام کروں، سلام کا جواب دے دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا پانی پلا دو۔